السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج وہ دور آ چکا ہے کہ لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تعلیمات آپ کے فرامین چھوڑ دیے، بلکہ قصے کہانیوں پر گزارا وہ بھی علماء کرام عوام سے کروا رہے ہیں۔ ان کو ایسے ایسے قصے کہانیوں سے جوڑ رہے ہیں کہ جن کا سچائی سے، حقیقت سے دور کبھی کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ سنیں گے کہ انہی کے مسلک کے لوگ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا کرامات گھڑی جا رہی ہیں اور کس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور پھر لوگ اسی کے اوپر واہ 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 سبحان اللہ بڑے نعرے لگ رہے ہیں، اور مقرر جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے اور سنیے۔ آپ ہفتے میں 3 دن واز کرتے تھے، ہفتے میں 3 دن، اور پورا وقت پڑھاتے تھے باقی 7 دن، لیکن واز 3 دن پہ۔ اس زمانے میں آج سے 900 سال پہلے غوث پاک کی مجلس میں کم سے کم مجمع 70,000 کا ہوتا تھا۔ کوئی واٹس ایپ نہیں کیا جاتا تھا، کوئی بینر، کوئی پینافلیکس، کوئی اشتہار نہیں، دنیا آتی تھی۔ اور آپ کی مجلس واز میں بڑے بھی آتے تھے، چھوٹے بھی آتے تھے، انبیاء بھی آتے تھے، صحابہ بھی آتے تھے نوازنے کے لیے۔ کہ یہاں تک کہانی گھڑ لی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز کرتے تھے تو بڑی دنیا آتی تھی، کوئی شک نہیں آتی ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ تمام انبیاء سننے کے لیے آتے تھے، تمام صحابہ سننے کے لیے آتے تھے، اندازہ لگائیے کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور کس کس انداز سے قرآن سے اور نبی کی تعلیمات سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر کے اور اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ میں مولانا کوکب نورانی صاحب سے یہ کہوں گا، میں نے آپ کے والد کو بھی سنا ہوا ہے، وہ بھی بہت کچھ بیان کرتے تھے، لیکن آپ کے بیان میں جتنا جھوٹ، جتنا فراڈ، جتنا دھوکہ ہے، آپ کے والد میں اتنا نہیں ہوتا تھا۔ آپ تو ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے جھوٹ بولنے میں اور دغا دینے میں، اور لوگوں کو قرآن سے دور کرنے میں، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے فرمان سے لوگوں کو دور کرنے میں آپ تو اپنے والد سے بھی آگے بڑھ گئے۔ روز قیامت کیا جواب دیں گے کہ یہ آپ نے، نبی نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی، ایک مسئلہ بھی تم تک پہنچ جائے مجھ سے تو تم اس کو بیان کرو۔ آپ اس کو بیان کرنے کے بجائے وہ کرامات بیان کر رہے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، ورنہ قبر میں اور روز قیامت جو حشر ہونا ہے وہ اس کا ڈر اور خوف ابھی سے یہیں پر قائم کر لیں، ورنہ وہاں پر بہت برا حشر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ایسے لوگوں کو کہ جو قصے کہانیاں بس بیان کرتے ہیں، نہ قرآن ہے ان کے پاس، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔